آپ ذرا اندازہ کریں یہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے حسن و جمال والی جگہوں کو دیکھ کر ہم ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو جنت اللہ نے واقعتاً بنائی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ فرمایا گیا جنت سے اگر ایک ناخن بھر حصہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے تو ساری دنیا، لیکن جب کوئی جنتی واقعی جنت میں جائے گا تو اپنے اعمال پہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اور زیادہ اچھے اعمال کیے ہوتے، کہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم اس فانی دنیا میں 4 دن کے لیے آئے ہیں، جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، کہ ہم ابدی اور ہمیشہ کی جنت میں جانے کا خواہاں نہیں ہے، ہمارے اندر ایک خواہش نہیں ہے، ہمارے اندر امید اور ہمارے اندر اس کے حوالے سے طلب نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اگر طلب ہے، امید ہے، خواہش ہے تو کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ایسی بے مثال جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، چھٹیوں کا سیزن ہوتا ہے تو ہم اور آپ دنیا کے مختلف ممالک میں علاقوں کا جو ہے سیر و تفریح کی نیت سے سفر کرتے ہیں۔ ہندوستان والے خاص طور سے کشمیر کا سفر کرتے ہیں کیونکہ کشمیر کو جو ہے زمین کی جنت کہا جاتا ہے، اور زمین کی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں صاف و شفاف برف ہیں، خوبصورت اور حسین جھیلیں اور وادیاں ہیں، سبز و شاداب ہریالیاں ہیں، اس لیے اس کو اور دنیا کے مختلف اس طرح کے علاقوں کو جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے، دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک دن اس دنیا کا خاتمہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا کی خوبصورت وادیوں کو ہم جنت کہتے ہیں، لیکن ایک جنت ایسی ہے جس کو اللہ نے واقعتاً جنت ہی کا نام دیا ہے، اور وہ تیار ہے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ عزیزان محترم، آپ ذرا اندازہ کریں یہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے حسن و جمال والی جگہوں کو دیکھ کر ہم ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، بار بار خواہش کرتے ہیں کہ ہم ہر سال ایسی جگہوں پر جائیں، سیر و تفریح کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، وہاں پہ وقت گزاریں۔ لیکن جو جنت اللہ نے واقعتاً بنائی ہے یہ تو دنیا کی ایک ادنا سی جھلک ہے خوبصورتی کی جو اللہ نے بنائی ہے، لیکن جو واقعتاً جنت ہے، واقعتاً اللہ پاک نے جس کو جنت کے طور پہ بنایا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جنت کا اگر ناخن، جنت سے اگر ایک ناخن بھر حصہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے تو ساری دنیا زمین و آسمان تک آراستہ ہو جائیں، اور سورج اپنی تمام تر روشنی کھو بیٹھے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو ستارے اور تمام تر جو ہے سورج کے سامنے ہر ایک جو ہے چمکنے والا اور اپنی نورانی بکھیرنے والا ستارہ اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سے اگر جنت سے ایک ناخن بھر بھی اللہ پاک کوئی چیز نازل کر دے، اتار دے زمین پر، تو زمین و آسمان روشن ہو جائیں اور سورج اور چاند اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے۔ اور جنت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہے وہ جگہ دنیا اور دنیا کی تمام رنگینیوں سے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ جنت کی کوئی مثال نہیں۔ جنت ایسی اللہ پاک کی تیار کردہ لازوال نعمت ہے کہ اس کی مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسی عظیم الشان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے جنت کہ اس کے حوالے سے کسی آنکھ نے نہ جنت کے حوالے سے کوئی چیز دیکھی ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ دل پر اس کے خطرات کا گزر ہے، کیونکہ اللہ نے ایسی اس کو بے مثال بنایا ہے۔ اس کی کما حق ہم مثال تک بیان نہیں کر سکتے، اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ان للمتقین مفازا، یہ وہ جنت ہے جو ہم نے اہل تقوی کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اہل اللہ کے لیے اور اچھے اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کے لیے بنائی ہے۔ کامیابی کی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں چھلکتے جام ہیں، جہاں حوریں ہیں، جہاں پر باغات ہیں اور نہریں
ہم دنیا کے خوبصورت جو ہے جگہوں کا جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تو وہاں پر نہریں زمین کھود کر کے پھر اس میں نہریں رواں کی جاتی ہیں۔ جنت کی نہروں کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین کھود کر کے یا جنت کی کوئی جگہ کھود کر کے نہریں وہاں رواں نہیں ہوں گی، بلکہ جنت میں اوپر نہریں رواں ہوں گی، اور نہریں صرف پانی کی نہیں ہوں گی بلکہ نہریں دودھ کی ہوں گی، نہریں شہد کی ہوں گی، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جنت میں ایسے اعلیٰ سے اعلیٰ محلات ہوں گے کہ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور عالم یہ ہوگا کہ اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا ہوگا، باہر سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہوگا۔ ایسا خوبصورت ماحول ہوگا جنت کا۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، لیکن جب کوئی جنتی واقعی جنت میں جائے گا تو اپنے اعمال پہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اور زیادہ اچھے اعمال کیے ہوتے۔ تو اتنی خوبصورت جنت، اتنی بے مثل و بے مثال جنت اللہ نے بنائی ہے، تو کیا ہم دنیا کی خوبصورت وادیوں کا، دنیا کی خوبصورت ممالک اور علاقوں کا ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے وہاں جانے کا، ان علاقوں کو دیکھنے کا، کہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم اس فانی دنیا میں 4 دن کے لیے آئے ہیں، جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، کہ ہم ابدی اور ہمیشہ کی جنت میں جانے کا خواہاں نہیں ہے، ہمارے اندر ایک خواہش نہیں ہے، ہمارے اندر امید اور ہمارے اندر اس کے حوالے سے طلب نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اگر طلب ہے، امید ہے، خواہش ہے، تو کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ایسی بے مثال جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ نیکیوں کے ذریعے سے حصول ہوگا، نمازوں کے ذریعے سے، فرائض پر پابندی کے ذریعے سے حصول ہوگا۔ اور آئیے مدینے والے آقا سرور دو جہاں، خاتم پیغمبراں، جان عالم، دونوں عالم کے مالک و مختار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نیکیاں کرو، فرائض کی پابندی کرو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، اس کے علاوہ کچھ کام ہیں، معمولی سے کام، روزمرہ کے کام، اگر وہ ہم کر لیں تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ایسوں کا جنت میں استقبال کرے گی۔ وہ کام کیا ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں پہلا کام، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، اگر آپ پر کسی نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، آپ ضرورت مند تھے، کسی نے آپ کو اہل ہو کر منع کیا، آپ کی ضرورت پہ کام نہیں آیا، لیکن اللہ نے اب آپ کو صاحب مال بنا دیا، اللہ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اب اگر آپ کو کوئی محروم کرتا تھا تو آپ بدلہ نہ لیں، بلکہ آپ اس کو عطا کریں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس طرح نفرتوں کا خاتمہ بھی ہوگا اور محبتوں سے ہمارے دل جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہیں یہ عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، اس پر عمل کرنے سے اللہ جو ہے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ دوسرے موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، جو مومن، جو اہل ایمان ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے، تو اللہ ایسے شخص کو بھی بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا کہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بندہ مومن ان تمام اعمال کو بجا لائے، اور جو انسان کے معاملات کی وجہ سے، کسی وجہ سے، آپسی نا اتفاقیوں کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جائیں، نزاعی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسے عالم میں اگر کوئی مومن جھگڑا صرف اس بات پر ختم کر دے کہ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں تنازع پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور بات کو ختم کر دے اگرچہ وہ حق پہ ہے، آقا فرماتے ہیں ایسے مومنین کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیز نبی دو جہاں سرور انبیاء نے ایک موقع پر اور فرمایا، جو حسن اخلاق کا مالک ہے، جس کے پاس اچھے اخلاق ہیں، یعنی وہ کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ ہر کسی کا بھلا چاہتا ہے، وہ ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا ظن رکھتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں ایسوں کے لیے بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنے اچھے اعمال ہیں، اور روزمرہ کی یہ کام ہم روز کر سکتے ہیں۔ روزانہ آئے دن کوئی ہم سے سلام نہ کرے، ہم سے گفتگو نہ کرے، آپ مسکرا کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے سلام کریں۔ کوئی آپ کو گالیاں بکے، آپ پر ظلم کرے، آپ اسے معاف کر دیں۔ اس طرح کے کام آپ
کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ بات کو ختم کر دیں، اگرچہ آپ حق پر ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کریں، اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یعنی حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ وہ اعمال ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں تم یہ کام کر لو، میں تمہیں اللہ کا محبوب ہو کر کے، مالک جنت ہو کر کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ان تمام اعمال خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا کرے گا؟